قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ پاکستان خطے کا چودھری بنے گا، اس بات کا ذکر اپنی متعدد سابقہ ویڈیوز میں کر چکے ہیں، اور آپ یقین کریں آج جو خبر آپ کے سامنے لایا ہوں اس سے تو واقعی ایسے لگتا ہے کہ پاکستان خطے کا چودھری بھی بن گیا ہے اور امت مسلمہ کا لیڈر ملک بھی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ جو بائیڈن کا افتتاحی خطاب انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس میں انہوں نے آگے بڑھنے کی بات کی۔ صدر جو بائیڈن کا افتتاحی خطاب میں کہنا تھا، ہمیں بہت کچھ درست کرنا ہے، بہت سے زخموں پر مرہم رکھنا ہے۔ بائیڈن نے کہا، جانتا ہوں ہمیں تقسیم کرنے والی طاقتیں گہری ہیں اور حقیقت بھی رکھتی ہیں۔ دوستو، جو بائیڈن کا اشارہ کسی اور طرف نہیں، چین اور روس کی طرف ہی تھا، کیونکہ چین ہی ایک ایسا ملک ہے جس نے امریکہ کو بہت بڑی ٹکر دے رکھی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جو بائیڈن کی طرف سے آنے والا رد عمل انتہائی حیران کن تھا، جب انہوں نے کہا کہ ماضی کی طرح آج بھی ہم سب مل کر امن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اپنے خطاب میں صدر جو بائیڈن نے ایک اہم بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم دیگر ممالک کا مقابلہ کریں گے اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اپنی معیشت کو چین کے مقابلے میں لا کھڑا کریں۔ دوستو، پاکستان نے بھی نئے امریکی صدر کے آتے ہی پتہ پھینک دیا ہے۔ پاکستان نے نئی امریکی انتظامیہ کو سی پیک میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے۔ پاکستان نے امریکہ کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ بھی امریکی صدر جو بائیڈن کی طرح دنیا میں امن چاہتا ہے۔ امریکہ کو سی پیک میں آنا چاہیے اور سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ امریکہ کو چین کے ساتھ پاکستان کی قربت کو معاشی و سیاسی حریف کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ امریکہ کو سی پیک میں آنا چاہیے اور سرمایہ کاری کے دروازے کھولنے چاہیے۔ امریکہ کو چین کے ساتھ پاکستان کی قربت کو معاشی و سیاسی حریف کی نظر سے اب نہیں دیکھنا چاہیے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ تعلقات میں اضافے کے لیے پر امید ہے، کیونکہ ہماری سوچ اور اہداف نو منتخب امریکی انتظامیہ کی ترجیحات کے مطابق ہیں۔ اسی لیے نو منتخب امریکی قیادت سے قریبی روابط استوار کرنے کے خواہاں ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نو منتخب امریکی انتظامیہ کو افغانستان میں جاری عمل آگے لے کر جانا چاہیے۔ افغانستان میں جو موقع میسر آئے اسے محفوظ بنانا چاہیے، کیونکہ طویل عرصے سے ہم درست سمت میں آگے بڑھے ہیں۔ افغان عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تمام توانائیاں صرف کرنا ہوں گی۔ آغاز سے اب تک جو کچھ حاصل ہو چکا اسے محفوظ بنانا اور اسے مقام سے آگے بڑھانا چاہیے۔ دوستو، پاکستان نے امریکہ اور چین کے درمیان مصالحت کے لیے کردار ادا کرنے کی بھی پیشکش کر دی ہے۔ اس حوالے سے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان امریکہ اور چین کے درمیان مصالحت کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ تبدیلی کی اس فضا میں پاکستان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان نے ایسا کردار 1972 میں بھی ادا کیا تھا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں تشدد کے واقعات پر ہمیں تشویش ہے۔ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان نے سر توڑ کوششیں اور ہزاروں قربانیاں دی ہیں۔ افغان امن عمل کے لیے سازگار ماحول کی تشکیل میں بہت کٹھن مراحل طے کیے ہیں۔ افغانستان میں تشدد پر ہمیں تشویش ہے، کیونکہ اس سے ماحول خراب ہو سکتا ہے، اور اس تمام تر صورتحال میں افغان امن عمل کو خراب کرنے میں بھارت کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اس لیے امریکہ کو چاہیے کہ وہ بھارت کو راہ راست پر لے کر آئے۔ لیکن دوسری طرف جو بائیڈن حکومت نے 2 دن بعد ہی اپنے جارحانہ عزائم ظاہر کر دیے ہیں۔ ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں پر مشتمل امریکی فوجی دستہ عرب اسلامی ملک شام میں داخل کروا دیے ہیں۔ ٹرمپ حکومت نے جنگ زدہ شام سے اپنی فوج نکال لی تھی، لیکن جو بائیڈن حکومت نے 2 دن بعد ہی اپنے جارحانہ عزائم ظاہر کر دیے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ نے امریکی حکومت سنبھالنے کے فوری بعد جارحانہ عسکری عزائم ظاہر کر دیے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر امریکی فوج جنگ زدہ شام میں داخل ہو چکی ہے۔ اب جو بائیڈن حکومت نے دوبارہ سے اپنی فوج شام میں بھیج دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان سے متعلق نو امریکی صدر جو بائیڈن کون سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ کیا ایک دفعہ پھر افغانستان میں امریکی فورسز کو اتار دیا جائے گا؟ کیا ایک دفعہ پھر افغانستان میں
जंगी माहौल बन जाएगा। दोस्तों, अमेरिकी फौज का शाम में पहुंचने वाला फौजी दस्ता इराक के रास्ते से शाम में दाखिल हुआ है, जबकि एक और फौजी दस्ता बजरिया हेलीकॉप्टर शाम पहुंच चुका है। वैसे तो जो बाइडन आलमी सतह पर अमेरिका के इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने में यकीन रखते हैं, लेकिन इस दफा उनके इरादे नेक नहीं लगते। अमेरिका दुनिया की अकेली सुपर पावर होने की वजह से आलमी बसात बिछाने और उस पर अपनी पसंद के मोहरे मुतरक करने और चालें चलने के सारे हुनर भी जानता है। इस लिहाज से देखा जाए तो नौ मुंतखब अमेरिकी सदर मिस्टर जो बाइडन को बिलाशुबा दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान भी करार दिया जाता है। दुनिया इस वक्त मसाइल की दलदल में उतर चुकी है। सबसे अहम तरीन मसला क़याम अमन है। मुतअद्दिद ममालिक के दरमियान जारी जंगों का खात्मा है। लामहला किसी न किसी तौर पर इनमें अमेरिका कहीं दरपर्दा या फिर वाज़ेह तौर पर शरीक है। लामहला किसी न किसी तौर पर इनमें अमेरिका कहीं न कहीं दरपर्दा या फिर वाज़ेह तौर पर शरीक है। इंसानियत सिसक रही है। पहले अमन कायम होगा तो फिर दीगर मसाइल हल होंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अमेरिकी पॉलिसियाँ दुनिया में अमन की बहाली के लिए क्या किरदार अदा करती हैं। तनाज़ात हल होते हैं तो यकीनन अमन की बहाली की तरफ ये पहला कदम होगा। यहाँ पर सबसे अहम और काबिल ज़िक्र पहलू ये है कि पाकिस्तान अपनी बेहतर खारजा पॉलिसी के ज़रिए कैसे अपने मुतालबात अमेरिका से मनवा सकता है। बिलाशुबा इस टारगेट को हासिल करने के लिए पाकिस्तान को बहुत मेहनत करना होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका की नई इंतज़ामिया के साथ बेहतर रवाबित कायम करने का ख्वाह है। जो बाइडन जनूबी एशियाई खित्ते और पाकिस्तान के हवाले से वाज़ेह राय रखते हैं। सी पैक के तहत कायम खसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स में अमेरिकी सरमायाकारों को खैर मकदम भी करेंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका के नज़दीक सी पैक अमेरिकी मफादात के खिलाफ है और अपनी इस नापसंदीदगी का इजहार अमेरिकी तर्जमान मुख्तलिफ मौक़ों पर ज़ाहिर कर चुके हैं। अमेरिका का ख्याल है कि सी पैक उनकी एशिया और चीन के बारे में मंसूबों में एक बहुत बड़ी रुकावट है। चीन के मामले पर बाइडन ट्रंप की तरह जानिबदाराना रवैया नहीं अपनाएंगे। अलबत्ता बाइडन की जानिब से मुआशी और सिफारती मैदान में चीन पर दबाव बढ़ाया जाएगा और इसके बावजूद पाकिस्तान अमेरिका और चीन के माबैन सर्द ताल्लुकात को रवानगी में लाने के लिए पुल का किरदार अदा कर सकता है। यहाँ पर हमें भारत के हवाले से अमेरिका की जानिब से दो जहती राय की मौजूदगी की हकीकत का सामना करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का झुकाव भारत की जानिब है। मगर खुशाइंद बात यह है कि इस नई अमेरिकी इंतज़ामिया का इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है। लिहाजा मसला कश्मीर के हल के लिए अमेरिका के सामने अपना मुकदमा बेहतर अंदाज में पेश करने के लिए पाकिस्तान को अपना ज़ोर सर्फ करना पड़ेगा। कहा जाता है किसी भी मुल्क के नए सदर या हुक्मरान के लिए पहले 100 दिन बहुत अहम वक्त हैं, जब उसका सियासी असर व रसूख सबसे ज़्यादा होता है। दुनिया की नज़रें बाइडन पर लगी हुई हैं कि वो अमेरिकी पॉलिसी में क्या इनकलाबी तब्दीलियां लाते हैं और हवाएं क्या रुख इख्तियार करती हैं। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।